ہیں شوکت علی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت علی سینئر صحافی۔ ناظرین، ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے اور ہر طرف بل جلائے جا رہے ہیں اور گراؤ جلاؤ کی کیفیت ہے۔ ہر شخص جو ہے ذہنی تناؤ کا شکار ہے، خودکشیاں سامنے آ رہی ہیں اور بعض افراد جو ہیں کہ وہ لیسکو اور واپٹا کے دفاتر میں ہارٹ اٹیک سے جاں بحق ہو گئے ہیں کہ ان کا بل کم نہیں کیا گیا۔ تو یہ صورتحال تھی اور شہریوں کو توقع تھی کہ اس مرتبہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں اور ڈیزل کی وہ کم کی جائیں گی، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ نہ صرف بجلی کا 5 یونٹ میں اضافہ کر دیا گیا اور ساتھ ساتھ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 15 سے 20 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہیں، جس سے شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ایک ہی ہمارے پاس حل رہ گیا ہے، یا تو ہم خودکشیاں کریں یا اپنی موٹر بائک کو آگ لگا دیں یا گاڑیوں کو بیچ دیں یا گھروں میں کھڑی کر دیں، پیدل سفر کرنا شروع کر دیں۔ تو یہی ایک حال رہ گیا ہے اور گورنمنٹ کے پاس بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ آئی ایم ایف سے معاہدہ کر رہا ہے اور اس کے تحت ہی بجلی کے جو ٹیرف ہے وہ بڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا ہے کہ ریلوے انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ تمام جو مسافر ٹرینیں ہیں اور ان کے جو کرائے ہیں وہ 5% بڑھا دیے گئے ہیں۔ ابھی 16 اگست کو بھی 10% کرائے بڑھائے گئے تھے اور یعنی کہ 20 روز کے اندر اندر یہ جو کرائے ہیں وہ 15% بڑھ گئے ہیں، اور اسی طرح جو لیجر ہیں، یہ پارسل بھجوانے والے جو چارجز ہیں ان میں بھی 5% اضافہ کر دیا ہے۔ مہنگائی کے ایک نئے طوفان نے جنم لیا ہے جس میں ہر چیز بہتی جا رہی ہے اور اب شہری یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ رہنے کے ہمارے قابل نہیں رہا۔ خدارا کون ہے جو ہمیں اس دلدل سے نکالے گا، کون ملک کے قرضے اتارے گا، اور کون جو ہمیں مہنگائی کا جو جن ہے اس کو بوتل میں بند کرے گا؟ اس کا کوئی جواب کس کے پاس دکھائی نہیں دے رہا، اور جو نگراں حکومت ہے اور وزیر اعظم نے اس میں بہت زیادہ میٹنگز کی اور کوشش کی کہ کوئی حل نکل سکے، اور آخر میں انہوں نے یہ اقدام کرنے پر غور کیا اب کہ جو 400 یونٹ استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی ریلیف فراہم کیا جا سکے، لیکن اس معاملے پر بھی اداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ یہ شیڈول ہے اور آئی ایم ایف جو اس بارے میں قطعاً کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اور اب یہ شہری یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ مر کے بھی اگر جو چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے۔